الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی معاملے میں تو وہ لوگ نہیں جاتے یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت لے لیں۔ جو لوگ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں اجازت لیں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی چاہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنے درمیان رسول کو اس طریقے سے مت بلاؤ جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے معاملے کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ انہیں بتلائے گا جو وہ کچھ کرتے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نور کا یہ آخری رکوع ہے، انشاءاللہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک شروع کی آیت میں بتلاتے ہیں کہ ایمان والے حقیقت میں کون ہیں، ایمان والوں کی تعریف کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ قسم بخدا وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، قسم بخدا وہ شخص مومن نہیں ہے، قسم بخدا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی اگر کسی بات کو کہیں اور بغیر قسم کھائے کہیں تب بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جس بات کے سلسلے میں اللہ کے نبی 3 مرتبہ قسم کھا لے تو بات بہت زیادہ بڑی ہوگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، یعنی پڑوس والوں کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے پڑوسی کو، تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا ہے ایسا بندہ ایمان والا نہیں۔ ہم میں سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یقیناً ہمارے اندر یہ کوالٹیاں نہیں ہیں جو سچے پکے ایمان والے کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر حقیقت میں ایمان رکھتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اجتماعی زندگی کے معاملے میں کہ لوگ سوسائٹی میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو کس طریقے سے رہنا چاہیے، ایک بات اللہ کے نبی کے زمانے کے حوالے سے بتائی کہ جب اللہ کے نبی لوگوں کو کسی کام کے بارے میں بلاتے ہیں، آج بھی ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ پر
کسی علاقے کے بڑے ذمہ دار، یعنی ایمان والا کوئی ذمہ دار بڑا آدمی ہے، وہ ایمان کی نسبت سے تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ کو سب کو جمع ہونا ہے، کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہے، کوئی حالت ہے تو سب کو آنا پڑے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہو، وہاں پر اسلامی اقتدار ہو، تو آس پاس کے علاقے والوں کو سب کو آنا پڑے گا۔ تو ایسے موقع پر سب آئیں، اور سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے کے بعد بغیر اجازت نہ آ جائیں۔ بھئی کسی اہم معاملے میں مسلمان بادشاہ نے، مسلمان امیر نے بلایا ہوگا اور آپ وہاں سے کھسک کر کے بغیر اجازت چلے جائیں تو یہ ایمان والے کی کوالٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب صحابہ کو، ایمان والوں کو بلاتے ہیں کسی اہم معاملے میں، کسی اہم میٹنگ میں بلاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جاتے نہیں ہیں۔ پکے ایمان والے کون لوگ ہیں؟ اجازت لے کر ہی جاتے ہیں، بغیر اجازت جاتے نہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کی، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو لوگ آپ سے اجازت لے کر آپ کی مجلس میں جاتے ہیں وہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ مدینہ میں منافقین بھی رہتے تھے، صحابہ بھی رہتے تھے، پکے سچے مومن جو تھے، تو جب اللہ کے نبی بلایا کرتے تھے ایمان والے تو دوڑ کر چلے آ جاتے تھے، اور ایمان والے بغیر اجازت واپس بھی نہیں جاتے تھے، یعنی صحابہ کرام۔ منافقین تلاش میں ہوتے تھے، کوئی بہانہ مل جائے، ذرا سا کچھ تھوڑا سا بہانہ کر لیں کہ مجھے یوں کام ہے، یہ کام ہے، فوراً کھسک جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے اٹھ کر چلا جائے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے اجازت لیں کہ کوئی ضروری کام ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، تو آپ اگر ضروری سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے تو اجازت دے دو۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ اس کا، یعنی بہت آسان سی مثال ہے کہ جب انسان تبلیغ جماعت میں جاتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو بغیر امیر کی اجازت کے کہیں نہیں جاتا، اور امیر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ جانا ضروری ہے تو اجازت دیتے ہیں، ورنہ منع بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امیر کی بات ماننی ضروری ہے، کہ اگر امیر سمجھے گا تمہیں اجازت دے دے تو آپ کو چلے جائیں، لیکن امیر سمجھ رہا ہے کہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، تو اس کو اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے نبی تمہارے پاس جو لوگ آ کر اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، اور آپ بہتر سمجھ رہے ہو کہ چلے جائیں، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ کام ہے، تو آپ اجازت بھی دے دیا کریں۔ ایک بات اور کہی آگے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یہ جو اجازت لے کر جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے کسی دین کے کام کی وجہ سے تمام لوگوں کو بلایا تھا، دین کی وجہ سے تب سب لوگوں کو جمع کیا۔ اب ایک شخص آتا ہے کہ مجھے جانا ہے، آپ نے اجازت دے دی، ہو سکتا ہے وہ جس کام کو ضروری سمجھ رہا ہو وہ ضروری نہ ہو۔ انسان کبھی کبھی چھوٹے معاملے کو بہت بڑا معاملہ سمجھ لیتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا ضروری کام بھی ہو اور وہ جا بھی رہا ہے، لیکن یہ تو ہوگا کہ اس نے دنیا کے کام کو دین کے کام سے زیادہ سمجھا، تبھی تو یعنی میٹنگ کو چھوڑ کر گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی ایسے لوگوں کے لیے اے نبی تم مغفرت کی دعا کیا کرو، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو جائے، کیا معاملہ ہے۔ آگے کہا مغفرت کی جب دعا کریں گے ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ آگے ایک آیت بہت خاص جو سورہ حجرات میں بھی آئی تھی، اسی طریقے کا مضمون ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اس آیت کا کہ جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ، نام لے کر بلاتے ہو، نبی کو اس طریقے سے نہیں بلانا۔ نبی کے آداب ہیں بلانے کے، نبی کے کچھ احترام ہیں، کچھ تقاضے ہیں کہ جن القاب سے، جس احترام سے آپ کو بلانا ہے، محمد کہہ کر نہیں بلانا آپ کو، یا رسول اللہ یا محمد، جو الفاظ آپ اس وقت کے مناسب اور احترام والے جو الفاظ ہوں گے اس طریقے سے آپ کو بلانا پڑے گا۔ یہ مضمون سورہ حجرات میں بھی آیا تھا۔ دوسرا مضمون کیا ہے کہ جس طریقے سے کسی کو بلاتے ہیں بھائی آ جاؤ ذرا کام ہے، تو سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی بلا رہا ہوگا، جانا ضروری نہیں ہے۔ کسی کے بلانے کو آپس میں کبھی کبھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، ویسے ہی بلا رہا ہوگا، تو نبی کے بلانے کو معمولی مت سمجھو۔ نبی اگر بلا رہا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جیسے عام لوگوں کو کبھی کبھی ٹال مٹول کر دیتے ہو، تو نبی کے بلانے پر آپ کو ٹال مٹول نہیں کرنی بلکہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ایک اور مفہوم ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ نبی کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی طرح مت سمجھو۔
کہ نبی کی دعا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ نبی کی دعا تو قبول ہی ہوتی ہے، اپنی دعا کی طرح نبی کی دعا کو مت سمجھیے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو لوگ میٹنگ سب بیٹھتے تھے اور کوئی آدمی مطلب کوئی عذر ہے کہ حضرت مجھے جانا ہے، وہ چلا جاتا تھا، تو جو منافق ہوتے تھے آیا تو ایک شخص اجازت لینے، اس کی آڑ میں دوسرے 2-4 بندے بھی کھسک جاتے تھے، جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، پتلی گلی سے، پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تم میں سے جو لوگ آڑ لے کر کھسک کے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یہ تو ایک دم صاف ستھری بات ہے، کوئی آدمی بچ کر نکل رہا ہے، ان کو تو اللہ بخوبی جانے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ بھی ڈرا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اللہ کی بات کو یعنی رسول کی بات کو ٹالنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات کو ٹالنا۔ تو تم جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہو، تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں تم آزمائش میں نہ پڑ جاؤ، کہیں تم پر کوئی امتحان نہ آ جائے، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب آ جائے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے عذاب اور آخرت میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ہمیں نہ تو اللہ کی مخالفت کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنی ہے۔ آخری آیت اس صورت کی یہ ہے، اللہ پاک پھر بتلا رہے ہیں خبردار، توجہ رکھیے، ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ مالک الملک میں ہوں، کل کائنات کا بنانے والا میں ہوں، بادشاہت میری ہے، کل کائنات میرے قبضے قدرت میں ہے۔ ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم اس وقت جس حالت پر ہو، یعنی تمہارے حالات کیا ہیں، تمہارے کیفیت کیا ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس وقت تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو دنیا میں تمہیں بتلائے گا، تم نے یہ بھی کام کیا ہے، تم نے یہ بھی کام کیا ہے، تم نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی عجیب کا مطلب یہ کہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ ہمارے کرتوت ہمارے سامنے بتائے گا۔ جیسے امتحان جب ہوتا ہے اسکول میں، مدرسوں میں، تو امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے نا، تم نے کاپی لکھی ہے، یہ غلطیاں کی ہیں، تمہاری مسٹیکس یہ ہیں، یہاں پر تم نے آنسر صحیح نہیں لکھا، غلط جواب دیا ہے، تمہیں ٹیچر نے جس طریقے سے پڑھایا تھا اس طریقے سے نہیں لکھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے سارے کرتوت کے متعلق بتلائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم تمام کی حفاظت فرمائیں اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں بھیج دیں۔ آگے آخری ٹکڑا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے ڈر کر کے زندگی گزاریں۔ یہ الحمدللہ سورہ نور ہماری مکمل ہو گئی۔ اب 1-2 منٹ میں پورے سورہ نور کے چند مضامین ذہن میں ایک مرتبہ تازہ کریں۔ اللہ پاک نے اس صورت میں پاک دامنی، عفت و عصمت، گھریلو زندگی کس انداز سے بہت اچھی گزر سکتی ہے، سوسائٹی میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں پھیلنی چاہیے، ریانیت نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونے چاہیے، گناہ کا بازار کم سے کم ہونا چاہیے، اور سماج اور سوسائٹی کس طریقے سے بہت اچھے راستے پر چل سکتی ہے، وہ تمام باتیں اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ شروع میں زنا کے متعلق بات آئی، بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے، بدکار آدمی کی فطرت یہ ہوتی ہے وہ بدکار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زانی آدمی، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زنا کرنے والے کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، یہ مشرک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک بات آئی کہ پاک دامن لوگوں پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تفصیل سے واقعہ آیا۔ پھر اللہ پاک نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم نے پڑھی ہے یہ صورت، پڑھ لی ہے، احکامات بھی پڑھ لیے، تفسیر بھی سن لی، مسائل بھی سن لیے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو یہ احکامات، جو مسائل اس صورت کے درمیان آئے ہیں، ان تمام مسائل پر عمل کرنا ہے۔ بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہونا، اپنے بچوں کو بتلانا ہے
کہ آپ اگر ماں باپ کے کمرے میں بھی آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، آپ بغیر اجازت مت جائیں۔ اگر گھر والے نے آپ کو منع کر دیا کہ اس وقت آپ مت آئیے، اب بعد میں آ جائے نا، تو ناراض ہوئے بغیر آپ چلے جائیے، واپس چلے جائیں۔ 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی، آواز آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئیں تو خاموشی کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ یار بندہ اندر ہے دروازہ کیوں نہیں کھول رہا۔ بہت برے طریقے سے دروازہ پیٹنا نہیں ہے، دستک نہیں دینی، بہت پیار محبت کے ساتھ سلام کر کے اجازت لینی ہے، اپنا نام بتانا ہے کہ میں فلاں بندہ ہوں، کہ ملنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے کی بات آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی، نور ہدایت کی مثال دی۔ پھر مسلمان اور کافروں کی مثال دی۔ کافر کس طریقے کے ہوتے ہیں؟ 2 طریقے کے کافر کی بات آئی تھی۔ ایک وہ کافر ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے عمل ایسے ہیں کہ قیامت کے دن کو فائدہ نہیں ہوں گے، بلکہ ایک وہم کی طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ریت کے میدان میں دور سے آدمی کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ یہ لوگ نیک کام تو کرتے ہیں، وہم کے درجے میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن جب قیامت ہوگی تو ان کے نیک کام ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دوسرے اللہ پاک نے کافر کی مثال دی تھی، وہ کافر لوگ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ کتنے ہی اچھے کام کرتے نہیں، ان کی مثال ایسی ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ بہت گہرا سمندر، گہرے سمندر کا اندھیرا، سمندر کے اوپر موج، پھر اس کے اوپر ایک لہر، اس کا اندھیرا، پھر لہروں کے اوپر بادل، اور بادل بھی تہ بتہ پہاڑوں کی شکل میں، اتنا سخت اندھیرا ہوگا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے گا تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو وہ کتنے نیک عمل کرتے رہیں، کتنے اچھے کام کرتے رہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے دیگر باتیں آئیں، پھر گھر میں داخل ہونے کی دوبارہ بات آئی، پھر بوڑھی عورت کا مسئلہ آیا، پردے کے متعلق بات آئی، اس سے پہلے بھی کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے، کن لوگوں کے ساتھ پردہ ہے، یہ تمام تفصیلی بات آئی۔ پھر ایک چیز درمیان میں یہ آئی تھی کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں، نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کی نکاح کرا دینا چاہیے، چاہے بیوہ عورتیں ہوں یا مطلقہ عورتیں ہوں یا بے نکاح کے لوگ موجود ہیں، ان کی نکاح کرا دینا چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مزید مسائل آئے، آخری آیت میں اللہ کے نبی کے آداب آئے کہ اللہ کے نبی کو کس طریقے سے بلانا چاہیے۔ یہ چند مختصر سے احکامات تھے۔ یہ صورت بہت جامع ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس صورت کی تفسیر اور اس صورت کی تعلیم ہر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ گھریلو مسائل اس صورت میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو صورت ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے، اگر کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر قبول فرمائے، اور اس میں جتنے بھی احکامات، جتنے بھی مسائل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل پر، ان تمام احکامات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔